بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ گلوبل لاؤنج میں آپ سب کو خوش آمدید۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے کا پارٹ 1 ہم آپ کو سنا چکے ہیں۔ آج ہم اس کا لاسٹ پارٹ آپ کو سنائیں گے۔ حضرت مریم کی مصر روانگی۔ فارس میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت فارس کے بادشاہ نے اسی شب آسمان پر ایک نیا ستارہ روشن دیکھا۔ بادشاہ نے درباری نجومیوں کو بلا کر اس کے متعلق دریافت کیا۔ نجومیوں نے بتایا بادشاہ کو کہ بادشاہ سلامت، اس ستارے کا طلوع ہونا کسی عظیم الشان ہستی کی پیدائش کی خبر دے رہا ہے۔ وہ ہستی ملک شام میں پیدا ہوئی ہے۔ بادشاہ نے یہ سن کر ایک وفد کو خوشبوؤں کے عمدہ تحفے سے کر شام کے لیے روانہ کر دیا۔ وفد کو ہدایت بھی کی کہ وہ بچے کے حالات اور واقعات معلوم کرے۔ وفد شام پہنچا اور اس نے تفتیش کرتے ہوئے یہودیوں سے پوچھا، ہم اس بچے کی ولادت کا حال پوچھنے آئے ہیں جو مستقبل قریب میں روحانیت کا بادشاہ ثابت ہوگا۔ اہل فارس کی زبان سے یہ کلمات سن کر یہودیوں نے اپنے بادشاہ ہیرودیس کو خبر دی۔ بادشاہ نے فارس کے وفد کو دربار میں بلایا اور ان کا حال احوال لیا۔ ان کی زبانی واقعہ سن کر بادشاہ بہت گھبرایا۔ اس نے بچے کے متعلق معلومات جان کر وفد کو جانے کی اجازت دے دی۔ پارسیوں کا یہ وفد بیت المقدس پہنچ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر انہوں نے اپنے رسم و رواج کے مطابق ان کو سجدہ تعظیم کیا۔ ان کے لیے تحائف دینے اور چند روز وہاں قیام کر کے یہ وفد وہاں سے روانہ ہو گیا۔ دوران قیام وفد کے بعض آدمیوں نے خواب میں دیکھا کہ بادشاہ ہیرودیس اس بچے کا دشمن بن گیا ہے، اس لیے تم اب اس کے پاس نہ جاؤ بلکہ وہیں سے سیدھے فارس روانہ ہو جاؤ۔ وفد نے روانہ ہونے سے قبل حضرت مریم کو اپنا خواب سناتے ہوئے کہا، یہ خواب دیکھ کر ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہودیوں کے بادشاہ ہیرودیس کی نیت خراب ہے اور وہ اس بچے کا دشمن ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم اس بچے کو ایسی جگہ لے جاؤ جو بادشاہ کی دسترس سے باہر ہو۔ حضرت مریم نے وفد کے مشورے پر عمل کیا اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ اپنے بعض عزیزوں کو ساتھ لیا اور مصر چلی گئیں اور وہاں سے ناصرہ چلی گئیں۔ حضرت عیسیٰ کے 13 سال کی عمر میں پہنچنے پر وہ بیت المقدس واپس لوٹ آئیں۔ نبوت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جوان ہونے پر اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا اور معجزے عطا فرما کر بنی اسرائیل کی جانب بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم کے پاس آئے اور فرمایا، میں خدا کی طرف سے کچھ نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارا رسول ہوں، میرا کہنا مانو اور میری اطاعت کرو، کیونکہ تمہاری اصلاح کی خدمت میرے سپرد فرمائی ہے۔ میں تمہارے لیے پیغام ہدایت لے کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اس لیے تم پر لازم ہے کہ اس کی عبادت کرو، اس سے راضی ہونے کی فکر کرو اور اس سے ہی ڈرو اور اس سے امید رکھو۔ جب تم ایسا کرو گے تو یہ چیزیں تمہیں اللہ کے راستے پر لے جائیں گی اور اس میں ہی تمہاری بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو معجزات عطا کرتا ہے، اسی طرح مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمائے ہیں کہ میں مٹی کا ایک پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں ایک پھونک ماروں گا تو وہ خدا کے حکم سے اڑ جائے گا اور وہ اس کے حکم سے پیدائشی اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں اور اس کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیتا ہوں۔ تم لوگوں نے گھر میں کیا کھایا پیا ہے، کیا چھوڑ کر چلے آئے، اور مجھ سے پوچھو، میں بتا سکتا ہوں کہ تم کیا پی کر آئے اور چھوڑ کر آئے۔ بے شک یہ سب نشانیاں اللہ کی طرف سے ہی ہیں۔
ان پر یقین کر لو۔ میں بشر بھی ہوں، تم کو بشارت بھی دیتا ہوں کہ میرے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور نبی پیدا کرے گا اور ان کا نام محمد ہوگا۔ اے قوم، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہم سب کا رب ہے، وہ واحد ہے اللہ اور اس کا کوئی شریک نہیں، اس لیے اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، خبردار کوئی اس کا ساجی کسی کو نہ بناؤ، ورنہ اس پر طرح طرح کے عذاب ہوں گے، اس کی کبھی بھی بخشش نہ ہوگی، ایسے شخص پر جنت حرام ہوگی، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، ایسے شخص کا جہنم میں کوئی پرسان حال نہ ہوگا اور مددگار نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نصیحت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسرائیل کو نصیحتیں کرتے اور ان کی نصیحتوں پر کان نہ دھرتے، وہ ایک کان سے سنتے اور دوسرے کان سے اڑا دیتے، یہی عمل کر رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مخالفین کی مخالفت کے باوجود اپنا فرض نبھاتے ہوئے دعوت حق و صداقت میں سرگرم رہے۔ وہ شب و روز بنی اسرائیل کی آباد بستیوں میں جاتے اور پیغام حق سناتے، لوگوں کو قبول حق اور صداقت پر آمادہ کرتے رہتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر کچھ ایسی ہستیاں بھی نکل آئیں جنہوں نے حق پر لبیک کہا، سچائی کے دین حق کو قبول کیا۔ ان لوگوں میں وہ لوگ بھی تھے جو نہ صرف ایمان لے کر آئے بلکہ دین حق کی سربلندی اور کامیابی کے لیے جان و مال کی بازی بھی لگا دی۔ خدمت دین سے نہیں ہٹے تھے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہ کر تبلیغ و دعوت کا کام سر انجام دیا کرتے تھے۔ اس خصوصیت کی بنا پر حواری اور انصار اللہ یعنی اللہ کے دین کے مددگار کے نام سے پکارے گئے۔ ان ہستیوں نے پیغمبر خدا کی حیات کی پیروی کی، سخت سے سخت اور نازک سے نازک حالات سے نہ گھبرائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے ساتھی اور معاون ثابت بن کر دکھایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری مخلص ہونے کے ساتھ سادہ لو بھی تھے، مالی اعتبار سے ان کا تعلق امیر گھرانے سے نہ تھا، وہ جو کچھ کھانے پینے کی طرف سے بے پرواہ ہوتے، اس سادہ طبیعت کے باعث وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بولے، اے خدا کے نبی، آپ کو جو معجزات ملے ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کے پاس یہ طاقت بھی ہوگی، وہ ہمیں غیب سے ایک دسترخوان بھیج دیا کرے، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں روزگار فکر سے نجات مل جائے گی اور ہم اطمینان قلب سے عبادت کریں گے اور دین حق کی دعوت تبلیغ میں مصروف رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ یہ انتظام کر سکتا ہے، مگر کسی سچے بندے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو آزمائے۔ تم اپنے رب سے ڈرتے رہا کرو اور ایسے خیالات دل میں نہ لایا کرو، ہر ممکن ایسے خیالات سے بچنا چاہیے۔ حواری بولے، یہ بات کہنے کا ہمارا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہم خدا کو آزمائیں، ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ رزق کی جد و جہد سے دل کو مطمئن رکھ کے اللہ کے اس عطیے کو زندگی کا سہارا بنائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کا اصرار بڑھتا دیکھ کر بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ، آسمان سے ایسا دسترخوان نعمت نازل کر دے جو ہمارے لیے خوشی کی یادگار بن جائے اور اس کے ذریعے ہم اپنے غیبی رزق سے شاد و کام کر سکیں، کر دے تو رزق دینے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی دعا قبول ہوئی اور وحی نازل ہوئی۔ جنت کا دسترخوان۔ ایک نہایت شان و شوکت والا خوان جو طرح طرح کے کھانوں سے بھرا ہوا تھا، اس خوان کا سرپوش اٹھا کر دیکھا گیا تو اس میں 5 روٹیاں اور ایک تازہ تلی مچھلی جس میں کانٹے نہ تھے اور نہ اس میں ہڈی تھی، تھوڑی سی ترکاری اور ایک نمکدان اور 5 انار اور تھوڑے خرمے اور روغن زیتون اور اس کے علاوہ اور چیزیں بھی تھیں۔ یہ چیزیں دیکھ کر تمام قوم بنی اسرائیل نے دیکھا کہ اس میں سے کچھ نہ کھایا اور کہا، اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس تلی ہوئی مچھلی کو تم اپنے معجزے سے زندہ کرو، ایسا کرنے پر ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس تلی ہوئی مچھلی پر کچھ پڑھ کر پھونکا
تو اللہ کے حکم سے وہ مچھلی زندہ ہو کر دسترخوان سے کود پڑی۔ یہ منظر دیکھ کر سب آدمی گھبرا کر سہم گئے۔ وہ بولے، اے اللہ کے نبی، آپ اس مچھلی کو دوبارہ اسی حالت میں لے آئیں جیسے یہ تلی ہوئی حالت میں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ مچھلی پھر سے ویسے ہی تلی ہوئی بن جائے۔ مچھلی پھر سے ویسے ہی بن گئی۔ یہ معجزہ دیکھ کر معجزہ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دسترخوان پر بیٹھے تو کئی لوگ بھی ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ ان میں کچھ مغرور بھی تھے، وہ کھانے میں شریک نہ ہوئے۔ ایک روایت سے یہ بھی ملتی ہے کہ جس آدمی نے کھانا کھایا وہ بہت جلدی غنی ہو گیا۔ جو اندھا تھا وہ کھانا کھا کر بینا ہو گیا، جس کو کوڑ کی بیماری تھی کھانے کی برکت سے آرام آ گیا۔ دسترخوان دن بھر اسی طرح بھرا رہا، اس میں ذرا بھی کمی نہ آئی۔ رات ہونے پر وہ دسترخوان نعمت پھر سے آسمان پر چلا گیا۔ جن لوگوں نے کھانا نہیں کھایا وہ بعد میں بہت پشیمان اور نادم ہوئے اور کہنے لگے، ہم جنت کی نعمتوں سے محروم رہ گئے۔ دوسرے دن بھی وہی دسترخوان نعمت جنت سے آیا۔ اس کو ان نعمت سے بہت کثیر لوگوں نے وہ تلی ہوئی مچھلی اور ترکاری اور 5 روٹیاں اور انار وغیرہ سب کھایا اور ذرا بھی کم نہ ہوا۔ خوان اسی طرح بھرا ہوا تھا۔ رات ہونے پر وہ دسترخوان آسمان پر چلا گیا۔ جس نے بھی وہ چیز کھائی اسے وہ پسند آئی۔ بعض روایت میں ہے کہ وہ دسترخوان نعمت 40 دن تک برابر آتا رہا اور جاتا رہا۔ تمام شہر کے لوگ کھانا کھاتے اور کھانا کم نہ ہوتا۔ بنی اسرائیل نے یہ معجزہ دیکھ کر بعض ایمان لے آئے اور بعض نے یہ معجزہ دیکھ کر بھی انکار کیا اور ایمان نہ لائے۔ ان کی شکل سور اور ریچھ میں تبدیل ہو گئی اور جو ایمان لے آئے ان پر رحمت نازل ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے کی تیاری۔ ہر انبیاء اور پیغمبر کے دور میں مخالفین کی کثیر تعداد رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دین حق اور وحدانیت کا پرچار کیا، ایسے میں مخالفین مخالفت پہ اتر آئے، ان کے خلاف خفیہ تدبیر اور سازشیں شروع کر دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محسوس کر رہے تھے کہ بنی اسرائیل کے کفر اور انکار کی سرگرمیاں اس درجے بڑھ چکی ہیں کہ وہ میری توہین اور تذلیل بلکہ قتل کے لیے سرگرم سازش ہیں۔ یہ سب دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو ایک مکان میں جمع کیا اور ان سے ساری صورتحال کے بارے میں آگاہ کر کے ارشاد فرمایا، اے میرے ساتھیوں، حق کو مٹانے کی سازش ہو رہی ہے، آزمائش کی گھڑی ہے، اب وقت بہت کم ہے۔ میں تمہارے درمیان ایک دن نہ رہ سکوں گا، تم اس لیے میرے جدا ہونے پر ثابت قدم رہنا۔ دین حق پر استقامت، اس کی نشر و اشاعت اور نصرت کا معاملہ صرف تمہارے ساتھ وابستہ ہو جانے والا ہے۔ تم مجھے بتاؤ، اللہ کی راہ میں سچا مددگار کون کون ہے؟ حواریوں نے کہا، ہم سب خدا کے دین کے مددگار ہیں اور سچے دل سے اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ اپنے ایمان کی سچائی کا آپ کو گواہ بناتے ہیں۔ حواریوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیر شروع کر دی، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر کا مالک ہے۔ قدرت نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ عیسیٰ بن مریم کے خلاف دشمنان حق کی کسی بھی تدبیر کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر میں کسی بھی قسم کا نقص اور خامی کا امکان نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے تمام حواریوں کے ساتھ ایک مکان میں تھے جس کا نام عیسل سلوک ہے۔ یہودیوں نے اس موقع کو سنہری جانا اور اس مکان کا محاصرہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ دشمن ناکام ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ کسی طرح بھی نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازک گھڑی میں وحی کے ذریعے بشارت دی، عیسیٰ خوف نہ کر، تیری مدت پوری کی جائے گی، یعنی تم کو دشمن قتل نہ کر سکیں گے اور نہ تم اس وقت موت سے دوچار ہو جاؤ گے۔ میں تم کو اپنی جانب فرشتوں کے ذریعے اوپر اٹھا لوں گا،
اور ان کافروں سے ہر طرح سے تم کو پاک رکھوں گا۔ دمشق کے بت پرست بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کے لیے ایک دستہ بھیجا تھا۔ اس نے پہلے گھر کا محاصرہ کیا اور اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتے اوپر کی جانب اٹھا کر لے گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر فرشتوں کی صحبت میں رکھا۔ محاصرہ کرنے والے یہودیوں میں سردار شیو تھا۔ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر حملہ کرنے کی بہت جلدی تھی، اس لیے وہ سب سے پہلے مکان کے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھر میں خوب ڈھونڈا مگر کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ سردار شیو کو جب خاصی دیر ہوئی تو اس کے دوسرے ساتھی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کی غرض سے گھر میں داخل ہو گئے۔ وہ جب گھر میں گھسے، سردار شیو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت اختیار کر گیا تھا۔ وہ یہودی شدید غصے میں تھے۔ انہوں نے سردار شیو کو گرفتار کیا۔ اس نے فریاد بھی کی، چھوڑ دو مجھے، میں تمہارا سردار شیو ہوں۔ وہ کیسے مانتے کہ وہ ان کا سردار شیو ہے، کیونکہ اس کی صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہت اختیار کر چکی تھی۔ وہ کہنے لگے، تم ہی عیسیٰ بن مریم ہو۔ اگر تم سردار شیو ہو تو ہمیں یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے۔ سردار شیو بولا، یہ میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے۔ یہودیوں نے اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر پکڑ لیا اور اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شبہے میں صلیب پر پھانسی دے دی۔ امید ہے اچھی اور بہترین قصص الانبیاء سے قصے ہم آپ کے لیے ضرور اور لے کر آئیں گے۔ اسی طرح آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ اگر آپ کو ہماری اسٹوریز اچھی لگ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جب تک اجازت دیجیے اپنی ٹیچر سائمہ خان کو۔ اللہ حافظ۔